الانبیاء و اشرف المرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرات ذی وقار، آج کی یہ پروقار تقریب عالم اسلام کی عبقری شخصیت، تحریک اہل حدیث کی ایک روح رواں اور تبیندہ و درخشیندہ شخصیت جناب محترم المقام قاضی عبدالقدیر خموش حافظہ اللہ تعالی نے منعقد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی جہود مبارکہ میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت سلامتی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج کی اس تقریب کو ہمارے انتہائی معزز مہمان الشیخ السید مامون اسد التمیمی حفظہ اللہ تعالی، جو فلسطین کی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اور مسجد اقصی کے سابقہ خطیب کے لخت جگر بھی ہیں، ان کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ حضرات ذی وقار، تین باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات کہ آج سے 4000 سال قبل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مسجد اقصی کو آباد کیا، یعنی اس جگہ فلسطین کے اندر اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا اور اپنے دوسرے بیٹے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ بیت اللہ کے پاس آباد کیا۔ اس ناطے سے اہل ایمان کے دل اگر دھڑکتے ہیں تو کعبۃ اللہ کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ اور مسجد اقصی کے ساتھ۔ دوسری بات، قرآن مجید فرقان حمید نے مسجد حرام کے ساتھ مسجد اقصی کا تذکرہ کیا۔ سورہ بنی اسرائیل اور 15 سپارے میں اللہ نے اس کا اظہار فرمایا۔ تو مسجد حرام جس طرح اہل ایمان کے دل کے اندر موجود ہے، اسی طرح مسجد اقصی یہ بھی اہل ایمان کے دل کے اندر موجود ہے۔ اہل ایمان جس طرح مسجد حرام سے، بیت اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسجد اقصی کے ساتھ بھی ان کی الفتیں اور محبتیں ہیں۔ قرآن کے اندر بھی مسجد حرام کے بعد اس کا ذکر ہے، اور نبی احمد کائنات کے امام نے بھی روئے زمین کی سب سے اعلیٰ ترین 3 مساجد کا جب تذکرہ فرمایا تو ان اعلیٰ ترین اور بہترین اور سب سے افضل ترین مساجد میں تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی کا ذکر کیا گیا۔ مسجد حرام، مسجد النبوی اور مسجد اقصی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن اہل ایمان آج تڑپتے ہیں مسجد اقصی کی محبت کو دل کے اندر لے کر۔ واللہ ہمارے دل کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور دل خون کے آنسو روتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ دل مچلتا ہے۔ کب وہ وقت ہو کہ جب یہ پیشانی ہو اور مسجد اقصی ہو، وہاں پہ بھی ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو۔ ہماری اللہ کے آگے یہ درد دل سے دعا ہے کہ اللہ ان مجاہدین اسلام نے جنہوں نے اپنی جوانیاں مسجد اقصی کی آزادی کے لیے وقف کر رکھی ہیں، جن کے بچے آج اسرائیل جیسی ایک قوت اور طاقت کے سامنے پتھر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ٹینکوں کے سامنے پتھر برساتے ہوئے، ان کے چہروں پر پتھر مارتے ہوئے اعلان کرتے ہیں اور غیرت ایمانی مسلمانوں کی جگاتے ہیں کہ دیکھو فلسطین کا بچہ مسجد اقصی کے لیے لڑ رہا ہے۔ آج غیرت مسلم کہاں ہے؟ وہ صلاح الدین ایوبی والی غیرت کہاں ہے؟ ان مسلمانوں والی غیرت کہاں ہے جو آئے اور اسرائیل کو جواب دے اور بتائے کہ آج بھی مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے۔ آج اگر مسلمانوں کے حکمران اپنی حکمرانی کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے اور اپنی وزارتوں کے لیے، اپنی حکومتوں کے لیے انہوں نے اپنے عظیم مقاصد کو فراموش کر دیا ہے، تو ہمیں کبھی بھی اپنے مقاصد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، بھائی پہلے کہہ رہے تھے صرف دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا، واقعتاً کچھ نہیں بنتا، لیکن یاد رکھیں یہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، اتحاد ہے۔ آج اگر غیرت مسلمانوں کی اٹھے گی، بیدار ہوگی، تو اس کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کو کبھی بھی ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے اللہ کے حضور درد دل سے، ایسی درد دل سے دعا کریں کہ یہاں سے آپ نکلے اور آسمانوں کو چیرتے ہوئے رب کے عرش تک جا پہنچے، اور وہ جب فلسطین آزاد ہو اور یہ زمینیں بھی مسجد اقصی کے اندر جھکی ہوئی ہو۔ اللہ مجھے اور سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔